یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل ڈاروٹ کے اے آئی کلون نے بنایا ہے۔ اس قسط کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے۔ شہباز گل ڈاروٹ مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی محقق ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ 2025 آ گیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی ہر جگہ ہے، ہمارے فونز میں، ہسپتالوں میں۔ جی بالکل۔ ہم کوشش کریں گے کہ مصنوعی ذہانت، بنیادی تصورات اور اطلاقات کے جو اقتباسات ہیں ان کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ آخر ہے کیا چیز۔ بالکل، اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اے آئی ہے کیا؟ بالکل سادہ لفظوں میں اگر کہیں۔ دیکھیں، یہ کمپیوٹر سائنس کا وہ شعبہ ہے جو ایسی مشینیں یا سافٹ ویئر بناتا ہے جو وہ کام کر سکیں جن کے لیے عام طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً؟ جیسے سیکھنا۔ ہاں، سیکھنا، فیصلہ کرنا، زبان سمجھنا۔ جیسے آپ الیکسا کو کچھ کہتے ہیں یا نیٹ فلکس کوئی فلم تجویز کرتا ہے نا، ہاں، تو وہ اے آئی ہے۔ یہ سارا کھیل ڈیٹا کا ہے اور الگورتھم کا، یعنی وہ مرحلہ وار اصول جن پہ یہ چلتی ہے۔ اچھا، اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ مشین لرننگ کا بہت سنتے ہیں۔ جی، زیادہ تر اے آئی جو آج کل ہے وہ مشین لرننگ کے ذریعے ہی کام کرتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے آپ کسی بچے کو بہت ساری ہزاروں لاکھوں تصویریں دکھا کر سکھاتے ہیں کہ یہ بلی ہے، یہ کتا ہے۔ صحیح۔ اے آئی بھی اسی طرح بہت سارا ڈیٹا، مثالیں دیکھ کر پیٹرن سیکھتی ہیں۔ پیٹرن یعنی مماثلتیں؟ بالکل، ڈیٹا میں چھپی ہوئی چیزیں۔ اس کے 3 اہم مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے ٹریننگ یعنی ڈیٹا سے سیکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر ٹیسٹنگ یعنی نئے ڈیٹا پر اسے آزمانا، اور پھر امپروونگ مطلب اسے مسلسل بہتر بنانا۔ زبردست۔ اچھا، کتاب میں اے آئی کی قسمیں بھی بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے ری ایکٹیو مشینز۔ جی، یہ سب سے سادہ قسم ہے۔ یہ صرف موجودہ صورتحال کو دیکھ کر رد عمل دیتی ہے، ماضی کو یاد نہیں رکھتی۔ جیسے وہ شطرنج والا کمپیوٹر ڈیپ بلو۔ بالکل، یا جو بالکل بنیادی قسم کے چیٹ باٹس ہوتے ہیں، صحیح۔ وہ بس آپ کی بات کا فوراً جواب دیتے ہیں، پچھلی گفتگو یاد نہیں رکھتے۔ پھر آتی ہے لمیٹڈ میموری اے آئی۔ یہ زیادہ عام ہے۔ ہاں جی، آج کل سب سے زیادہ استعمال یہی ہوتی ہے۔ جیسے خود چلنے والی گاڑیاں، وہ سڑک پر دوسری گاڑیوں کو، ٹریفک کو، حالیہ چیزوں کو یاد رکھ کر فیصلے کرتی ہیں۔ یا جیسے نیٹ فلکس یا امیزون ہمیں چیزیں تجویز کرتے ہیں ہماری پچھلی پسند کی بنیاد پر۔ بالکل صحیح، وہ آپ کی حالیہ سرگرمی کو یاد رکھتے ہیں، لیکن یہ یادداشت بھی ایک حد تک ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تیسری قسم ہے تھیوری آف مائنڈ اے آئی۔ یہ تو مستقبل کی بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ ابھی زیادہ تر تھیوری ہی ہے۔ یہ وہ اے آئی ہوگی جو انسانی ارادوں، جذبات، یقین کو سمجھ سکے۔ اوہ، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ جی، ایسی اے آئی جو سمجھ سکے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں۔ فی الحال تو یہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ اور آخری قسم سیلف اویئر اے آئی، خود آگاہی والی۔ یہ تو مکمل طور پہ نظریاتی ہے، خیالی ہے، جیسے سائنس فکشن فلموں میں دکھاتے ہیں کہ مشین خود سوچنے لگ جائے، باشعور ہو جائے۔ ہاں، اس پر تو بحث ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ یہ ابھی انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں، فلسفے کا زیادہ ہے۔ اچھا، اب اگر استعمال کی بات کریں تو وہ تو آج ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ سری، الیکسا۔ جی، ورچوئل اسسٹنٹس، پھر وہ تجویز دینے والے سسٹمز، نیٹ فلکس، اسپوٹیفائی وغیرہ۔ خود چلنے والی گاڑیاں، ٹیسلا جیسی۔ صحت کے شعبے میں بیماریوں کی تشخیص میں مدد، مالیاتی اداروں میں فراڈ کا پتہ لگانا، ویب سائٹس پر وہ جو کسٹمر سروس والے چیٹ باٹس ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت عام ہے۔ تو استعمال تو بے شمار ہے۔ لیکن اس کی کچھ حدود بھی ہوں گی نا، خامیاں؟ بالکل ہے۔ سب سے بڑی بات، اے آئی میں عام سمجھ بوجھ یعنی کامن سینس نہیں ہوتی۔ وہ سیاق و سباق، طنز یا بالکل نئی صورتحال کو اکثر نہیں سمجھ پاتی۔ اور ڈیٹا کا تعصب، بائس؟ جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اے آئی کو ایسے ڈیٹا پہ ٹرین کیا جائے جس میں پہلے سے تعصب موجود ہو، تو وہ بھی وہی سیکھ لیتی ہے اور متعصب فیصلے کر سکتی ہے۔ پھر اسے کام کرنے کے لیے بہت زیادہ اور اچھے معیار کا ڈیٹا چاہیے۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اور تخلیقی صلاحیت،
کریٹیوٹی؟ حقیقی تخلیقی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ پیٹرنز کی بنیاد پر نئی چیزیں بنا سکتی ہے جیسے جنریٹیو اے آئی، لیکن وہ انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور مسئلہ بلیک باکس کا ہے۔ بلیک باکس وہ کیا ہے؟ مطلب بعض اوقات یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اے آئی نے کوئی خاص فیصلہ آخر کیا کیسے، خاص طور پر جو بہت پیچیدہ ماڈلز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ شفافیت کا مسئلہ ہے۔ جی، اور جواب دہی کا بھی، خاص کر جب اہم فیصلے ہوں جیسے نوکری دینا یا قرض دینا۔ ان حدود کی وجہ سے پھر اخلاقی سوالات بھی اٹھتے ہوں گے؟ یقیناً، ڈیٹا کی پرائیویسی کا سوال ہے، ہماری معلومات کیسے استعمال ہو رہی ہیں۔ ملازمتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بھی بڑا سوال ہے۔ بالکل، پھر وہی تعصب اور غیر جانبداری کا مسئلہ، اور غلط استعمال کا خطرہ، جیسے نگرانی کے لیے یا خودکار ہتھیاروں میں۔ تو اس کے لیے قانون مطلب اے آئی گورننس کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ۔ ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے اصول و ضوابط بہت ضروری ہیں۔ اس پر دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے۔ 2025 میں کیا خاص رجحانات نظر آ رہے ہیں اے آئی میں؟ ایک تو جنریٹیو اے آئی بہت آگے جا رہی ہے، جیسے چیٹ جی پی ٹی، جو متن لکھتا ہے، تصویریں بناتا ہے۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ پھر اے آئی ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ایپس میں، گیجٹس میں اور زیادہ ضم ہو رہی ہے۔ ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اے آئی کو سسٹینیبل بنایا جائے، یعنی وہ کم توانائی استعمال کرے۔ کم توانائی؟ یہ کیسے؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ یہ ماڈلز بہت پاور لیتے ہیں، تو اس کے لیے نئے طریقے سوچے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جوہری توانائی جیسے آپشنز پر بھی غور ہو رہا ہے۔ اوہ واو! اور شفاف اور منصفانہ اے آئی کے لیے قوانین بنانے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ تو آخر میں یہ سب کچھ جاننا عام آدمی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، اے آئی اب صرف سائنسدانوں یا انجینئرز کا موضوع نہیں رہا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اس کی بنیادی سمجھ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اور اس کے اثرات کو سمجھ سکیں؟ جی، معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ملازمتوں پر، پرائیویسی پر، اور یہ بھی کہ اس شعبے میں کیا نئے موقع آ رہے ہیں۔ باخبر رہنا ضروری ہے۔ بالکل۔ جاتے جاتے کوئی ایک سوال جو سننے والوں کے ذہن میں چھوڑ جائیں۔ ایک بنیادی سوال جس پر ماخوذ بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی انسانی ذہانت کی نقل کرنے میں کہاں تک جا سکتی ہے، اور کیا مشینیں واقعی سوچ سکتی ہیں یا یہ صرف ڈیٹا میں موجود پیچیدہ پیٹرنز کو پہچاننا ہے؟ گہرا سوال ہے۔ جی، اور اس سفر میں ہمیں کن اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔